اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام۔ 23واں سبق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکرہ میں اگر تخصیص پیدا ہو جائے تو پھر نکرہ کو مبتدا بنانا یہ درست ہے۔ آج کے سبق میں ہم مبتدا اور خبر سے متعلقہ دو اہم مسائل کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكْرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكْرَةَ خَبْرًا الْبَتَّةً كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبْرًا نَحْوُ اللَّهُ إِلَٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا وَآدَمُ أَبُونَا۔ عبارت پڑھ لی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بنا دو اور نکرہ کو خبر بنا دو یقینی طور پر، جیسا کہ پیچھے گزر چکا۔ اور اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو پھر بنا دے ان دونوں میں سے جس کو تو چاہے مبتدا اور دوسرے کو خبر، جیسے اللہ الہنا و محمد نبینا و آدم ابونا۔ پیچھے ہم تفصیل سے یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ تصور کریں کہ دو اسم ہیں، ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے۔ اب جب دو اسم ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جب جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو اس میں کس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے، کس کو آپ نے خبر بنانا ہے؟ تو وہی سابقہ اصول کے تحت معرفہ کو آپ مبتدا بنا دیں گے اور نکرہ کو آپ خبر بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ یہی یہاں پر بتایا، اگر دونوں اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو آپ مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو آپ خبر بنائیں گے، البتہ یقینی طور پر۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ نکرہ کو آپ مبتدا بنا دیں اور معرفہ کو آپ خبر بنا دیں۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک پہلا مسئلہ۔ کما مرہ، اس کی مثالیں ساری پیچھے گزر چکی ہیں، تفصیل اس کی پیچھے گزر چکی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں اسم وہ دونوں کے دونوں معرفہ ہیں، تو یہاں پر کس کو مبتدا بنایا جائے گا اور کس کو خبر بنایا جائے گا؟ تو اس کے اندر اصول یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، جس مرضی کو آپ مبتدا بنا دیں اور جس مرضی کو آپ چاہیں اس کو آپ خبر بنا دیں، کیونکہ دونوں اسم معرفہ ہیں اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ تو یہی یہاں پر بتایا، اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو بنا دیں ان دونوں میں سے ایہما، یہ جو ہما ضمیر ہے ایہما میں، یہ لوٹ رہی ہے اسمین کی طرف، دو اسم، ان دونوں اسموں میں سے تو بنا دے شئتا، جس کو تو چاہے مبتدا، والآخر خبرن، اور دوسرے کو خبر۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال یہاں پر دیکھیں، اللہ، یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے، الف لام اس کے اوپر داخل ہے، اور الہنا یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ الہ یہ مضاف ہو رہا ہے نامتکلم کی ضمیر کی طرف جو کہ معرفہ ہے، تو دونوں اسم معرفہ ہیں۔ تو اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ اللہ کو مبتدا بنا دیں اور الہنا کو اس کی خبر بنا دیں، یا آپ اس کے برعکس کر دیں، الہنا کو آپ مبتدا بنا کر اللہ کو اس کی خبر بنا دیں۔ لیکن اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر آپ نے دوسرے اسم کو معرفہ بنانا ہے، اگر آپ نے دوسرے اسم کو مبتدا بنانا ہے اور پہلے اسم کو خبر بنانا ہے تو آپ کو ترتیب تبدیل کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے الہنا کو مبتدا بنانا ہے تو آپ اس کو اس طرح لے کر آئیں گے، الہنا اللہ۔ اور یہاں پر دوسری مثال میں بھی ایسے ہی ہے، محمد یہ بھی معرفہ ہے، نبی جنا یہ بھی معرفہ ہے۔ نبی جنا معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ نبی یہ اس کی اضافت ہو رہی ہے نامتکلم کی ضمیر کی طرف جو کہ معرفہ ہے، تو یہاں پر محمد مبتدا بنے گا، نبی جنا اس کی خبر بنے گا۔ اگر آپ نے نبی جنا کو مبتدا بنانا ہے تو آپ نبی جنا کو پہلے لے آئیں اور محمد کو اس کے بعد لے آئیں، پھر اس طریقے سے یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اس طرح کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن اگر وجہ التباس نہ ہو، التباس کا خطرہ نہ ہو، تو پھر آپ دوسرے اسم کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔
تیسری مثال میں بھی اسی طرح ہے، آدم مبتدا ہے، ابونا اس کی خبر ہے۔ چونکہ یہاں پہ دونوں معرفہ ہیں، آپ ابونا کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے تو آپ اس کو پہلے لے آئیں گے اور آدم کو اس کے بعد لے آئیں گے۔ ترجمے سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا تو جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ الہنا، میں اس کا ترجمہ کروں گا اللہ ہمارا معبود ہے، اور اگر میں الہنا اللہ کروں گا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہمارا معبود اللہ ہے۔ تو فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن صرف تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ پہلا اسم مبتدا بن رہا ہے، دوسرا اسم اس کی خبر بن رہا ہے۔